إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ، تاجدار رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان حج کا ایک پیغام میرے اور آپ کے نام، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشہ گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر استطاعت رکھنے والے شخص پر حج کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ حج جو طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے بہت پہلے ہی سے انبیاء علیہم الصلاۃ کو بتلایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے حج کیا، خصوصاً اس کا جو ایک طریقہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہوا اور قیامت کی صبح تک وہ طریقہ تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج ایک اہم فریضہ رکھا ہے، جو کوئی انسان حج نہیں کرتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کو تمہارے عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فریضہ حج کی ادائیگی بہت سے لوگوں نے کر لی الحمدللہ، اور ہمارے چترا درگا سے بھی کئی افراد حج کرنے کے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین زائرین مکہ کے اور اسی طریقے سے طواف کرنے کے ارادے سے، حج کرنے کے ارادے سے، عمرہ کرنے کے ارادے سے جن حضرات نے بھی مکہ کے اندر شرکت کی، اللہ رب العالمین ان کے اس شراکت داری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین مکہ کا خصوصی طور پر زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئیے ہم حج کے پیغام کی جانب آتے ہیں۔ حج کا جو سب سے اہم ترین پیغام، پہلا پیغام جو ہے وہ توحید کا پیغام ہے۔ حج ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے، لہذا توحید تمام کی تمام عبادتوں کا جڑ ہے۔ جس عبادت کے اندر توحید نہ پائی جائے وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں کھوکھلی ہے۔ اگر انسان کے اندر توحید نہیں ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہیں تو ان تمام نیکیوں کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ اس انسان کے اندر توحید نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر توحید رہے گی اور اس کے پاس کم نیکیاں رہیں گے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اس انسان کی قدر ہے، کیونکہ اس کی انسان کے اندر توحید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو توحید کا جو مرکز ہے، توحید کا جو مرکزی گھر ہے، جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی، اس گھر کے بارے میں بیان فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے بنانے کی جگہ کو بیان کر دیا، بتلا دیا،
اور یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو یہ گھر تم جو بنا رہے ہو توحید کی بنیاد پر بنا رہے ہو، اللہ تشرک بی شیئا، اس گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، وطہر بیتی للطائفین والقائمین، اور اس گھر کو پاک و صاف رکھنا طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، قیام کرنے والے لوگوں کے لیے، اور رکوع کرنے والے لوگوں کے لیے، سجدہ کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرما دیا کہ دیکھو جو یہ خانہ کعبہ جو بنایا گیا ہے توحید کے لیے بنایا گیا ہے، توحید کا بنیادی اس کے اندر ڈھانچہ ہے، توحید کا مقصد ہے، رب العالمین نے توحید کے مقصد سے اس خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے جانب ہمارا قصد ہوتا ہے، ہمارا ارادہ ہوتا ہے، اسی توحید کے مرکز کو دیکھنے ہم جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی حج کے اندر رکھا ہے کہ تلبیہ پکارا جائے، تلبیہ کے اندر بھی توحید ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، ہم حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا، صحابہ کرام نے تلبیہ پکارا، تو توحید کا تلبیہ پکارا۔ وہ توحید کا تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ حاضر ہوں میں اس بات کو مانتا ہوں اللہ رب العالمین کے تیرے علاوہ کوئی اور، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک۔ اللہ رب العالمین کی ہم تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین ساری قسم کی تعریف تیرے ہی لیے، جو تو نے آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، زمین بنائے، ہمیں بنایا، کیڑے اور اس طریقے سے جمادات، حیوانات، بہت ساری چیزوں کو تو نے بنایا، یہ صرف تیرے کمالات ہے۔ پھر ہم اقرار کرتے ہیں والنعمت، اے اللہ یہ ساری کی ساری نعمتیں تیری جانب سے، جو ہمارا چلنا پھرنا ہے، ہماری عبادتیں ہیں، ہماری سانس لینا ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ساری نعمتیں تیرے لیے ہے، تیری جانب سے ہے۔ والملک، اے اللہ ہر قسم کی بادشاہی تیری ہے، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، ہر جگہ۔ پھر ہم اقرار کرتے ہیں لا شریک لک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، نہ تیرے تعریف میں کوئی شریک ہے، نہ تجھ جیسے نعمت دینے میں کوئی شریک ہے، نہ تیری بادشاہت میں کوئی شریک ہے، کسی قسم کا کوئی شرک ہے ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں طواف کے ذریعے اور قربانی کے ذریعے سے بھی اس کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو تمہارے اندر گندگی ہے اس گندگی کو پاک کر لو، یعنی جو تمہارے سر کے اندر جو بال ہے اس کو چھیل لو، اللہ تعالیٰ نے حلق کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو حج کرنے کے بعد جو تمہیں کرنا ہے قربانی کر دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے جو کہ پرانا گھر ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اور حرمت والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کی تعظیم کرنا، دراصل یہ اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے اس کی تعظیم کرنا ہی اصل چیز ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، یہ سارے کے سارے چوپائے جتنے بھی، یہ سارے کے سارے چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند چوپایوں کا جو بیان فرما دیا ہے ان چوپایوں کو تمہیں کھانا نہیں ہے، وہ چوپائے تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو لوگو تم حج کرنے کے لیے آئے ہو تو ہو، لیکن تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں پایا جانا چاہیے، تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پایا جانا چاہیے، تمہارے اندر کسی قسم کی جھوٹ نہیں پائی جانی چاہیے۔ پھر اللہ نے دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ۔ دیکھو سنو، ساری کی ساری عبادتیں صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، اور جس کسی انسان نے شرک کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، یا تو اسے ہوا ادھر ادھر لے جا کر پھینک دے گی یا تو اسے پرندے اچک لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی توحید کا ہمیں پیغام دیا ہے، اور ہمیں یہ بتلایا ہے کہ دیکھو یہ کہ ساری کی ساری چیزیں، جو تمہارا سر مونڈنا ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے، گھر کا طواف کرنا ہے یہ رب العالمین کے لیے، یہ جو جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے کام صرف رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ بت پرستی کو جو تم نے چھوڑا ہے، اور گناہ کو جو تم نے چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا جو تم نے چھوڑا ہے،
شرک کو جو تم نے چھوڑا ہے اور توحید کے راستے کو جو تم نے اپنایا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تم نے کیا ہے۔ تو حج کے اندر جو مرکزی اللہ رب العالمین ہمیں پیغام دیتا ہے، توحید کا پیغام دیتا ہے، توحید کا پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں سنو، دیکھو جس طریقے سے تم آج ایک گھر میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جمع ہو گئے ہو اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ تمام اعمال بجا لا رہے ہو، اسی طریقے سے تمام اعمال تمہیں بعد میں بھی بجا لانا ہے، اور وہ بھی صرف ایک اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج کا جو پیغام، دوسرا اہم ترین پیغام ہے، وہ عبادت میں سبقت کرنا ہے، عبادت میں دوڑ بھاگ کرنا ہے، جلدی اس کے اندر شمولیت اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے حج کے اندر اللہ رب العالمین نے مقررہ ایام کو رکھ دیے کہ دیکھو حج کے جو ایام ہیں وہ تمہیں کیا ہے، 9، 10، 11، 12 یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے یہ 5 ایام جو حج کے اندر خصوصی طور پر رکھ دیے ہیں، انسان کیا اس کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے پہلے ہی نکل پڑتا ہے، سفر میں روانہ ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب جیسے وہاں پہنچتا ہے طواف کرتا ہے، رمل کرتا ہے، سعی کرتا ہے، منا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو احکام دیے وہ تمام اعمال کو بجا لاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بیان فرماتا ہے کہ دیکھو کسی بھی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس چیز کا بھی پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی عبادت میں جس طریقے سے تم نے اس عبادت کے اندر سبقت کیا، جلدی سے تم گئے، اسی طریقے سے ساری عبادتوں میں تمہیں حصہ لینا ہے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ حج فلاں دن سے شروع ہے، حج کے کام فلاں دن سے شروع ہے، اور اس کے خاطر انسان 20 دن 10 دن 15 دن پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ درس دینا چاہتا ہے کہ دیکھو نماز بھی اگر تمہیں پڑھنا ہے پہلے مسجد کے اندر آنا ہے، لہذا اسی طریقے سے نیکی اور بھلائی کے راستے میں تمہیں حصہ لینا ہے، پہلے تم اس کے اندر شمولیت اختیار کر لو۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے حج کے لیے پہل کیا، اپنے گھر سے پہلے ہی نکل گئے، وقت سے پہلے، ایسا نہیں کہ ابھی وقت ہوا ہے چلو اب نکلیں، ایسا نہیں، بلکہ تم پہلے ہی نکل گئے۔ اسی طریقے سے تمہیں تمام عبادات کے اندر بھی سبقت کرنا ہے، پہل کرنا ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ بڑی نیکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو تمام دنیا جہاں والوں میں کہ دیکھو حج کرنے تمہیں آنا ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی بات بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ دیکھو یہاں پر حج کرنے کا تم نے اعلان کر دیا ہے، یہاں حج کرنے کے لیے لوگ پیدل بھی آئیں گے، اللہ اکبر، لوگ یہاں پر پتلی دبلی اونٹوں میں سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ دیکھو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس گھر کا حج کرنے کے لیے دور دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ وہ نیکی کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ نیکی کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے پیدل بھی چل پڑتے ہیں، وہ نیکی کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے پیسوں کی پرواہ کے بغیر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے حج کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک اہم ترین موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بھی حج کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، جو کوئی انسان ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے بیچ کی ساری گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ والحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو کوئی انسان پاک صاف بہترین حج کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو کوئی انسان حج کر لیتا ہے اور اس حج کے اندر کسی قسم کی کوئی بےہودگی نہیں رہتی، یعنی چھیڑ چھاڑ یا عورت سے ہم بستری، اپنی بیوی سے ہم بستری اور اس قسم کی کوئی بدگوئی، کوئی بدزبانی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، ولم یفسق، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ سرکشی ہوتی ہے، نہ عناد ہوتا ہے، نہ دکھلاوا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی اور قسم کا کوئی گناہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے کوکھ سے ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی ماں کے کوکھ سے ابھی جنم لیا ہے، وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے حج کے اندر پہل کیا، سبقت کیا، اسی طریقے سے ساری عبادتوں میں تمہیں سبقت کرنی ہے، ایسا نہیں کہ صرف حج کے اندر ہی سبقت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جو تیسرا پیغام دیتا ہے وہ تمام عبادات کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پیغام ہمیں دیتا ہے۔ اس حج کے اندر جو اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے وہ تمام عبادات کے اندر اتباع کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ حج کیسے کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کنکریاں مار رہے تھے، اپنے اونٹ پر سوار تھے، اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ تمام لوگوں سنو، میری باتوں کو غور سے سنو اور میرے تمام اعمال کو سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد مجھے کبھی دوبارہ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اعلان کیا گیا سن 10 ذی الحجہ میں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ سن 10 ذی الحجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا مدینے کے اندر سارے کے سارے لوگ امنڈ پڑے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے لوگ آ گئے، دور دراز سے لوگ آ گئے مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ پھر بیان فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعمل مثل عملی۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اعمال کو ہم سیکھ لیں تاکہ ویسے ہی اعمال کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بجا لائے۔ لہذا حج کے لیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہو رہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف حج ہی کرنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے پیغامات کو لے کر جا رہے تھے۔ کیسے آدمی کو سفر کرنا چاہیے، سفر کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سفر میں کیسے آدمی کو رہنا چاہیے، کیسی گفتگو ہونی چاہیے، کیسا کھانا پینا اور رہن سہن ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات صحابہ کرام سے تھے۔ صحابہ کرام جا رہے تھے، بڑی سفر میں تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سیکھنے کے لیے سارے کے سارے امٹ پڑے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ اتباع سنت کا پیغام دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس آئے، کہا اما واللہ انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک۔ بیان فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسا لیا اور کہا اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نفع نقصان کا کچھ بھی ذرہ برابر بھی ملکیت نہیں رکھتا ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کی قسم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا تجھے بوسا لیتے ہوئے، تجھے چومتے ہوئے، تو میں تجھے کبھی بوسا نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس چیز کا کچھ بھی خیال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا ہے، نہ دماغ لڑایا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غور و فکر کی، ڈل کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرنے لگے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے ثم قال فما لنا وللرم انما كنا رأينا به المشركين وقد اهلككم اللہ۔ آج تو ہمیں رمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سینہ تان کا طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور ہم نے تو جو رمل کیا تھا مشرکین کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ واللہ، پھر بیان فرماتے اللہ کی قسم میں رمل کروں گا، میں رمل کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے، مجھے اس سے کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا اور کیسے کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا طریقہ دیکھیے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا ہے ویسے تمام اعمال کو ہمیں بجا لانا ہے، نہ اس کے اندر دماغ لڑانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے حکم دیا فوراً بجا لاؤ، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر خیر ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے حج جو ہمیں چوتھا پیغام دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے دوستوں سے دوستی اور اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ حج کا موسم آیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام حج کرنے کے لیے چلے گئے تھے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ پہلی مرتبہ صحابہ کرام نے جو حج کیا تھا حضرت ابوبکر کے ساتھ حج کیا تھا، دوسرے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام ان لوگوں کو روانہ کر دیا جو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پیچھے سے حضرت علی بن ابی طالب کو بھی روانہ کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس آیت کریمہ کو ان تک پہنچا دینا، اور وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین
بری ہے ان تمام مشرکوں سے، عاہدتم من المشرکین، جن تمام مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، دیکھو مکہ کے اندر صرف 4 مہینے جتنا جینا ہے رہ لو، اور اس کے بعد تمہیں 4 مہینے کے بعد مشرکو تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا دیجئے اس بات کا بھی حج اکبر کے روز، یوم النحر کے روز اس بات کا اعلان کرا دیجئے کہ دیکھو مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول بالکل بیزار ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے مشرکو اب بھی وقت نہیں گیا، اب بھی تم توبہ کر لو گے تو تمہارے حق میں بھلائی ہوگی، تمہارے حق میں خیر ہوگا۔ تو دیکھیے حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو مشرک تمہارے دشمن ہیں، مشرک یہاں پر رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور علی بن ابی طالب اس آیت کریمہ کو پڑھتے جگہ جگہ اور اس کا اعلان کرتے، اور یہ بھی کہتے اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف البیت ولا یطوف بالبیت عریان، کہ کوئی بھی مشرک آج اس سال کے بعد حج کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرتے کہ دیکھو اس سال کے بعد کوئی بھی شخص اس خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر کے نہیں کر سکتا ہے، ہم یہ بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو حج کے ذریعے سے اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو مشرکوں کو سمجھو وہ تمہارے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھو وہ تمہارے دوست ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ جو اس کا 5واں پیغام ہے وہ کیا ہے؟ حج ہمیں اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے، ہم سب کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو حج کے اندر جس طریقے سے سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سارے ویسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ تمام حاجی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ویسے ہی بلا رنگ و نسل کی تفریق کے تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی اتباع کرو، نہ کالے اور گورے میں کسی قسم کا کوئی فرق کرو، اور نہ ہی نسل کے اندر کوئی فرق کرو، اور نہ ہی عصبیت لو، اور اسی طریقے سے کوئی فکر کوئی اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو چاہتا نہیں ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ بس کتاب و سنت کو لازم پکڑو، جس طریقے سے ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، جس طریقے سے تم سب ایک ساتھ مل کر کے حج کرتے ہو، اسی طریقے سے سارے کام میں تم سب ایک رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام کے اندر اللہ رب العالمین سے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی اور وہاں کے باشندوں کے لیے بھی برابر کا حق رکھا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اس کے اندر کوئی انسان شوشہ نکالے گا، اس کے اندر کوئی انسان الحاد کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو حج کے اندر جس طریقے سے تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، اسی طریقے سے تمام کے تمام لوگ تمام معاملات میں تم سب کے سب ایک ہونا چاہیے، تم سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے بلا رنگ و نسل، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی، وہ آدمی اردو بولتا ہے، وہ آدمی عربی بولتا ہے، وہ انگلش بولتا ہے، لیکن سب کے سب ایک کتاب و سنت کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے تمام عبادات کے اندر بھی ایک کتاب و سنت کے ماننے والے بن جاؤ۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے 6واں پیغام ہمیں یہ بھی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام شعائر کی تعظیم کی جائے۔ تمام شعائر، یہ شعائر کیا ہیں؟ شاعر ان چیزوں کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتلانا چاہتا ہے، اپنے بارے میں اپنی عظمت کو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ یہ اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے، صفا مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے، احد یہ بدر، اس طریقے سے یہ پہاڑ، یہ مسجدیں یہ اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہیں، یہ مینا، یہ عرفات یہ اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہیں۔ جن چیزوں کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں والا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے شاعر میں۔ اسی طریقے سے ایام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جیسے حج کے ایام ہیں، رمضان کے ایام ہیں، اسی طریقے سے حرمت کے مہینے کے ایام ہیں، 4 مہینے جو ایام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اوامر بھی ہیں، کچھ احکام بھی ہیں، جیسے قربانی کرنا ہے، حج کرنا ہے، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے چیزیں اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عظمت ہمیں دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اتنا سارا پیسہ خرچہ کر کے دنیا کے کونے کونے سے اللہ رب العالمین کے شاعر کی جس طریقے سے تم نے اس طریقے سے تعظیم کی ہے، اسی طریقے سے تمام شاعر کی تمہیں تعظیم کرنی ہے۔ نمازوں کی
قربانی کی، اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں کی تمہیں تعظیم کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو تمہیں سمجھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی انسان اللہ رب العالمین کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے حقیقت میں وہی وہ انسان ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے ذریعے سے ساتواں پیغام جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تم دو کپڑے پہن کر کے، ایک مسکینی والا لباس پہن کر کے، پورا کپڑا بھی نہیں بلکہ دو کپڑے کس طریقے سے تم پہنتے ہو، اس میں بھی ایک کاندھا تمہارا کھلا رہتا ہے، سر بھی کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ دیکھو یہ سفید لباس جو تم نے پہنا ہے اس طریقے سے تمہارا دل بھی سفید رہنا چاہیے، تمہارے دل کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں رہنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو رسالت کا جو منہج ہے، سلف کا جو منہج ہے وہ سفیدی پر ہے، اچھائی پر ہے، کھلا ہے۔ جس طریقے سے ایک سفید کپڑے پر اگر داغ لگا دیا جائے تو تمام لوگوں کو دکھ جاتا ہے، اسی طریقے سے سفید جو راستہ ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، صلحاء کا راستہ ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہے۔ تمہارے دین کے تمہارا جو عمل ہے اس کے اندر بھی سفیدی رہنی چاہیے، اس کے اندر برائی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کپڑے کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو زیب و زینت کو چھوڑو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے چھوڑو، مسکینی کو پکڑو، مسکینی کو لازم پکڑو، دنیا کے اندر سادگی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت یاد دلاتا ہے کہ دیکھو جب تمہاری موت ہو جائے گی تمہیں دو کپڑے میں ہی ملبوس کر دیا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے آٹھواں آخری پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کریں۔ یہ جو طواف کرنا ہے یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو صفا مروہ کا سعی کرنا ہے یہ پچھلے ایک صالح عورت کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سعی کرنا ہے، یہ جو قربانی کرنا ہے، یہ تمام کے تمام یا تو انبیاء علیہ السلام نے کیے یا تو صالح لوگوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بذات خود کروایا ہے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو نیک لوگوں نے عمل کیا ہے اس عمل کو تم کر کے گزرو، اس عمل کو تم کر گزرو، اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے اندر خیر ہے، تمہارے لیے اچھائی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو کوئی انسان ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اسی جگہ اسی راستے کی طرف موڑ دیتا ہے جس طرف وہ مڑنا چاہتا ہے، پھر اس کا آخری جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے جو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے حج کے ذریعے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ 8 پیغامات میں نے آپ حضرات کے درمیان رکھے ہیں، اور جو کوئی انسان، میرا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی انسان ان پیغامات کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے، گرچہ وہ حج نہیں کیا ہوا ہے لیکن اس کے ذریعے سے ان تمام پیغامات کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کر کے انسان کامیابی اور کامرانی کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حج کے اندر پیغام دیا ہے، حج کے ساتھ ساتھ ان پیغامات کو بھی ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا ہے، تبھی جا کر کے دنیا کے اندر امن و شانتی کا پیغام اور اللہ رب العالمین اسلام کا جو پیغام ہمیں دیا ہے اس کے تمام طریقوں میں ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں اور کامیابی کے راستے میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو نے جو حج کے پیغامات ہمیں اس کے ذریعے سے بتلائے ہیں ان تمام پیغامات کو ہم سب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کے اندر قائم و دائم فرما، ہمیں ہر قسم کی بھلائیوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔